نے بنایا۔ اللہ کی ذات ایسے خالق ذات ہے، اور اللہ کی ذات مالک ذات ہے۔ مالک کے معنی قبضہ، اللہ تعالیٰ کا سب چیزوں پر اللہ کا قبضہ ہے۔ آسمانوں پر اللہ کا قبضہ ہے، زمینوں پر اللہ کا قبضہ ہے، عرش پر اللہ کا قبضہ ہے، انسان پر اللہ کا قبضہ ہے، جنگلات پر اللہ کا قبضہ ہے، سمندروں پر اللہ کا قبضہ ہے، جو چیزیں دنیا میں ان سب پر اللہ کا قبضہ ہے۔ اللہ کی ذات ایسے مالک ذات ہے، اللہ کی ذات رازق ذات ہے، سب کو رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، پرندوں کو کھلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، انسانوں کو کھلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جنات کو کھلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مخلوقات کو کھلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، رینگنے والے مخلوق کو کھلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تیرنے والے مخلوق کو کھلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے رازق ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات حفیظ ذات ہے، حفاظت کرنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن آگ کے اندر حفاظت کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے حفیظ ذات ہے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے حفاظت کر کے دکھائے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کی تلواروں کے نیچے حفاظت کر کے دکھائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غار سور میں حفاظت کر کے دکھائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں حفاظت کر کے دکھائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر کے دکھائی۔ بڑی بڑی آندھیوں میں چھوٹی چھوٹی چھونٹیوں کی حفاظت اللہ کی ذات کرتا ہے۔ اللہ کی ذات ایسے حفیظ ذات ہے۔ اسی یقین کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے، پھر آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، اے لوگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جائے گا۔ اس کلمے کے لفظی معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کے یقین میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور ارادے کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کے یقین میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر دونوں جہان کی کامیابی کے یقین، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر دونوں جہانوں کی ناکامی کے یقین میرے اور آپ کے دلوں میں آ جائے۔ یہ کلمہ بڑی فضیلتوں والا ہے۔ ایک فضیلت یہ 100 سالہ مشرک بھی اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، اگر وہ مر گئے اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اگر وہ زندہ رہا اس کلمے کے نیچے اپنی زندگی گزارے گا، ساتوں زمین ساتوں آسمان اس کے درمیان جو بھی خلا ہے، یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے، دوسرے پلڑے میں اخلاص سے پڑھا ہوا کلمہ رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ ایسے فضیلتوں والا کلمہ ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم پر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات فرض ہو گئے۔ اس میں سب سے بڑا حکم ہے نماز کا۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز رائے نجات ہے، نماز جنت کی چابی ہے اور جہنم کا تالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو 40 دن تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں۔ ایک نفاق سے بری ہونے کے، یعنی منافق ہو کے نہیں مرے گا، دوسرا جہنم سے چھٹکارے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کریں گے، اور جو 5 وقت نماز کا اہتمام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے بخش لے چاہے سزا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بدترین چور وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ نماز سے کیسے چوری کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اطمینان سے پڑھیں۔ ہماری نمازیں جاندار اور شاندار ہو جائے اس کے لیے علم کا جاننا بہت ضروری ہے، یعنی کہ آل کے امر کو پہچاننا کہ اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا سنت طریقہ ہے۔ علم ہر مرد عورت پر اتنا فرض ہے کہ اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز کر سکے۔ عالم کی مثال عابد پر ایسے ہے جیسے قرآن کا شکار ہوتا ہے۔ عالم کا پوری رات سونا، عابد کا پوری رات عبادت کرنا، عالم کا سونا بہتر ہے۔ جو علم کے لیے گھر سے روانہ ہوتے ہیں، اگر راستے میں اس کو موت آ گئی، اگر قیامت کے دن جہاں سے اپنے گھر سے لے کر جہاں تک چلا ہے اتنا بے جوڑ موتی کا مل دیں گے اللہ تعالیٰ۔ علم راستہ ہے، ذکر اس کی روشنی ہے، ذکر سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور دھیان نصیب ہوتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں کے ساتھ پکارنے والے بن جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی مانند ہے، نہ ذکر کرنے والے کی مثال مردے کی مانند ہے۔ ذکر کے 3 مصنوعی تسبیحات ہے، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار